اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں اور یہ سوال نمبر درس نمبر 6 کے سوالات سے گفتگو ہے ہماری۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کے معنی مفہومی پر دلالت کتنے امور کے اوپر موقوف ہے؟ جی شاہ صاحب۔ جملہ شرطیہ کی مفہوم پر دلالت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی تین چیزوں پر موقوف ہے۔ جی ان میں سے پہلا یہ ہے کہ لزوم ہو آپس میں، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان۔ لزوم کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کیا نہ ہو؟ اتفاق نہ ہو۔ لزوم ہم مقدم اتفاق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ترتب ہو، یعنی وہ تالی جو ہے اسی مقدم ہی کی وجہ سے ہو۔ اور تیسری جو ہے وہ انحصار ہو، یعنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مقدم ہے فقط یہی منحصر سبب ہو اس تالی کا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی پہلی لزوم، دوسرا ترتب کا مطلب کیا ہے کہ مقدم کے اوپر کیا تالی آتی ہے، مقدم تالی کے لیے سبب بن رہا۔ اور تیسرا کیا ہو گیا جی؟ انحصار ہو، یعنی یہ جو مقدم سبب بن رہا ہے یہی منحصر ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، پھر مفہوم۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کی تقسیم قضیہ لزومیہ اور قضیہ اتفاق کی طرف کیوں غلط ہے؟ یعنی خود یہ تقسیم کرنے کیا غلط ہے، کیونکہ ایک ہی قسم بنتی ہے۔ تو اس کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ شرطیہ قضیہ اتفاقیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لماذا لا تقع جملۃ شرطیۃ اذا كانت قضیۃ اتفاقیہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لماذا هذا التقسیم الى اللزوم والاتفاق غیر صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی یاسر صاحب کیا جواب دیں گے؟ سوال تک متوجہ ہو گئے؟ ہاں جی، کیا سوال کیا؟ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح وہ منطق والوں نے اس کی تقسیم کیا شرطیہ کی لزومیہ اتفاقیہ کی طرف، اور حقیقت میں اس کی اتفاقیہ کی سمجھ بنتی ہے، کہ وہ انہوں نے مجاز میں استعمال کی ہے۔ اگر اتفاقیہ بنائیں تو پھر وہ جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں رہے اس سے۔ ہاں، یعنی وہ آپ کہیں کہ مجازاً لوگ اگر اتفاقاً دو بندے آپس میں جوڑ رہے ہو نا، ان کا آنا جانا اتفاق ہو، تو وہ مجازاً کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ آئے گا تو فلاں بندہ بھی کیا اس کے ساتھ آئے گا، مجازاً کہتے ہیں، مگر نہ کوئی لازمہ ان کے درمیان کیا ہے نہیں ہوتا۔ اگر لازمہ ہوگا تو پھر یہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ثابت ہوگا اس سے۔ ٹھیک ہو، تو لہٰذا یہ دلیل ہے کہ اصل میں جو جملہ استعمال ہوگا وہ دو چیزوں کی طرف لزوم کا استعمال ہوگا، لزوم ہونا چاہیے۔ اگر لزوم ہوگا تو تب یہ ارتباط ہوگا ان کا، ہاں، تب یہ جملہ شرطیہ استعمال ہوگا اس کے لیے حقیقی معنی۔ اگر لزوم نہیں ہے تو جملہ شرطیہ کا استعمال ہی وہاں پہ نہیں ہوگا، اگر کوئی کرے گا تو مجازن کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ سبب کی جو انہوں نے اصطلاح استعمال کی کہ مقدم جو ہے وہ تالی کے لیے سبب ہو، تو یہ سبب علم اصول میں کسے کہتے ہیں اور فلسفہ میں یہ سبب کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، فلسفہ میں سبب سے مراد علت اور معلول ہوتا ہے، سبب علت تامہ۔ فلسفہ میں سبب سے مراد ایک علت تامہ بھی ہوتی ہے ایک، اور دوسرا اس میں ہم یہ اضافہ کریں گے کہ سبب جو ہے وہ فلسفہ میں فقط مقتضی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ مقتضی کو وہ کیا کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں۔ یعنی جیسے جو آگ ہے، آگ کو اگر پوچھیں کہ بھئی آگ جو ہے وہ جلنے کے لیے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آگ جلنے کے لیے سبب ہے، ٹھیک ہے، جبکہ آگ جلنے کے لیے کیا ہے؟ مقتضی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کا لکڑی کے قریب ہونا ہے، اور عدم معنی کیا ہے؟ لکڑی کے اندر رطوبت کا نہ ہونا ہے، عدم رطوبہ۔ تو اسی مقتضی کے لیے وہ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ سبب کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ میں نے گزشتہ درس میں یہ بتایا تھا کہ سبب جو ہے وہ علت تامہ کو کہتے ہیں کہ جب تینوں چیزیں مرکب ہوں، مقتضی بھی ہوں، شرط بھی ہو اور عدم معنی ہو، تو اسے علت تامہ کہتے ہیں، اور اسی کے لیے سبب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اساتذہ کا یہ سمجھنا ہے، یہاں پہ شروعات جنہوں نے لکھی کہ سبب جو ہے وہ مقتضی کے معنی میں کیا ہے؟ اہل معقول کیا استعمال کرتے ہیں، یعنی السبب هو المقتضی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی اصلاح کیا فرما لیجیے۔ اچھا، اگلا ہمارا یہ سوال کا مطلب ایک مختصر سے لائن میں جواب، ہاں ہم کہیں گے کہ فی علم الاصول یطلق السبب کل شیء یترتب علیہ شیء آخر سواء کان ھذا شیء مقتضی او شرط او عدم المانع، ٹھیک ہے۔ جبکہ وفی علم الفلسفہ یقال للمقتضی سبب، مقتضی کو سبب کہا جاتا ہے، بس یہ ہو جائے گا۔ تو علم اصول کے سبب میں اور علم
جو فلسفہ ہے اس کے سبب پھر کیا نسبت ہو جائے گی کہ علم اصول کا سبب عام ہو جائے گا. یعنی یہ مقتضی کو بھی سبب کہتے ہیں اور شرط کو بھی سبب کہتے ہیں, عدم مانع کو بھی سبب کہتے ہیں. اور یہاں پہ سبب کسے کہہ رہے ہیں؟ شرط کو کہہ رہے ہیں. جملہ شرطیہ میں جو ہے وہ اذا جاءک زید فاکرمہ میں جو شرط ہے اسے یہ سبب کہہ رہے ہیں, جبکہ فلسفہ والے اس کو کیا سبب نہیں کرتے, وہ مقتضی کو کیا کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگلا ہمارا سوال ہے کہ تعلیق میں ہم نے کہا کہ تعلیق یہاں پہ ترتب کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے, ترتب کا تو ہم نے یہی معنی کیا کہ مقدم جس کے ایک چیز جس کے آنے کی وجہ سے دوسری چیز. نہیں, جملہ شرطیہ میں ترتب کا کیا مطلب ہوگا کہ مقدم جو ہے وہ تعلیق, وہ سبب ہے. ہاں, مقدم سبب ہے تعلیق کے لیے. تعلیق جو ہے اس کے اوپر کیا موقوف ہے, یعنی مقدم متبوع ہے اور تالی تابع ہے. پہلے مقدم آئے گا تو یعنی مقدم موقوف علیہ ہے اور تالی کیا موقوف ہے. ٹھیک ہے, واضح. یہ کیا ترتب کیا ہے؟ ترتب کے مقابلے میں دو اور چیزیں آتی ہیں, وہ کیا ہیں جی؟ اس کی مثالیں دیجیے. ہاں جی, کیا ہے؟ ایک وہ ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ عکس ہوتا ہے. ہاں جی, ایک یہ ہے کہ تالی کا مقدم پر مترتب ہونا. یہ ایک دفعہ ہے کہ مقدم سبب ہے اور تالی مسبب ہے, ایک دفعہ اس کے آگے یعنی تالی سبب ہے اور مقدم مسبب ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال ہو جائے گی اذا کان النہار موجود فالشمس طالعۃ. اذا کان النہار فالشمس طالعۃ. ایک اور مثال بھی درس میں عدد کی مثال دی تھی. ٹھیک ہے, العدد ينقسم الى اثنين اذا كان اربعا. ٹھیک ہے, جب 4 ہوگا تو وہ 2 پہ کیا تقسیم ہوگا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ 4 اس کا ہونا کیا ہے, یہ پہلے مرحلے پہ ہے, اور 2 پہ تقسیم ہونا کیا ہے, یہ بعد کے مرحلے کے ہے. پھر اس طرح کی اور مثالیں ہو سکتی ہیں. اور دوسری کیا ہے جی؟ دوسری یہ ہے کہ دونوں برابر آ رہے ہیں, دونوں برابر ہوں, کوئی ترتب نہ ہو, متضاعفین جسے کہتے ہیں. متضاعفین کے طور پر جیسے انہوں نے کہا تھا ابن زید, وہ مثال جو نے دی تھی کہ اگر زید خالد کا بیٹا ہوگا تو خالد اس کا باپ ہوگا. ان کان زید ابن لخالد فالخالد ابوہ, یوں کر کے آپ بنا لیں. تو یہ جو ہے وہ ترتب کے مقابلے میں ہیں, اور یہ اگر کسی جملہ میں استعمال ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو ہم کیا کہیں گے کہ جملہ شرطیہ اس میں مجازاً استعمال ہوگا, ورنہ جملہ شرطیہ کا حقیقی جو اس کے دو مقابلے میں 2 چیزیں آتی ہیں ان میں مجازاً استعمال ہے, اس میں ترتب میں حقیقی استعمال ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تبادر کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ تبادر کا مطلب ہے کہ انسباق المعنی من اللفظ بدون القرینہ. انسباق المعنی من اللفظ بدون القرینہ. ہاں, انسباق الذہن الی المعنی بدون قرینہ, یا انسباق المعنی من حق اللفظ. اس طرح کی چیز ہے کہ بغیر قرینہ کے جو معنی پہلی دفعہ ذہن میں آ جائے اسے تبادر کہتے ہیں. تبادر کون سی علامت ہے؟ علامت حقیقت ہے. حقیقت یا علامت وضع بھی سے کہتے ہیں. وضع کی کیا ہے؟ یہ علامت ہے. ٹھیک ہو گئی. چھٹا سوال جی یاسر صاحب, جملہ شرطیہ کی لزوم پر دلالت کیا ادوات شرط کی وجہ سے ہے یا جملہ شرطیہ کی حیت کی وجہ سے ہے؟ ہاں, حیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے جی؟ حیت ترکیبی اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جملہ انشائیہ کی 2 قسمیں ہیں, کون سی ہیں جی؟ جملہ انشائیہ کی ایک وضعی ہوتا ہے اور تکلیفی ہوتی ہے. حکم تکلیفی ہوگا یا وضعی ہوگا؟ دونوں کی مثالیں دیں. حکم وضعی ہوتا ہے کہ اذا بلغ الماء قدر الطهر لم ينجس شيء. ٹھیک ہو, یہ اس کی حکم وضعی ہوتا ہے. اور حکم تکلیفی کی مثال انہوں نے دی تھی, کوئی بنا لیں. ان جاء زید فاکرم. ہاں, فاکرم. ٹھیک ہے جی. اذا سافرت فقصر, جب سفر کرو تو قصر پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا, اگلے درس کے سوالات جی, سوال نمبر 8 کے, سوال نمبر 7 کے, درس نمبر 7 کے, کہ جملہ انشائیہ شرطیہ اور جملہ خبریہ شرطیہ کی تعلیق میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں تعلیق ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن تعلیق میں فرق ہے. اس میں جملہ
جملہ انشائیہ میں جو وہ ہوتی ہے تعلیق، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیق کا متضمن ہونا ہے حکم انشاء کو، اور خبر میں جو ہوتی ہے وہ خبر کی حکایت کو متضمن ہوتی ہے تعلیق، یعنی پہلی میں واقع کو نہیں ہوتی متضمن. جی جملہ انشائیہ ہم کہتے ہیں کہ واقع اور خارج نہیں ہوتا، جی اس کا سارے کے سارا واقع خود انشاء ہے. ٹھیک ہے. ان جا کے فاکرم میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو وجوب ہے، وجوب اور تکلیف کی یا حکم وضعی کی کوئی واقعیت ہے خارج میں؟ کہتے ہیں کوئی واقعیت نہیں ہے. انشاء میں یہ ہے کہ حکم کا معلق ہونا ہے اس پر نفس انشاء کی، نفس انشاء کے اوپر ہے، یعنی حکم کا شرط پر معلق ہونا ہے. اور وہ حکایت اس میں ہوتی ہے، خبر میں ہوتی ہے، خبر کی جو حکایت ہے نا وہ مقدم، وہ معلق ہوتی ہے. واقع کیا ہے؟ معلق نہیں ہوتا. باقی ٹھیک ہے. ہم کہیں گے کہ بھی تعلیق میں یہ فرق ہے بالفاظ دیگر کہ جو خبریہ، جو جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور شرطیہ بناتے ہیں، اس میں جو تعلیق ہے وہ کبھی تعلیق محقی انو کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ اس کے اندر تعلیق نہیں پائی جائے گی، لیکن حکایت کے اعتبار سے دیکھیں تو تعلیق موجود ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اس میں جو واقع ہے واقع میں تعلیق نہیں ہوگی، جبکہ جو ہے وہ خبر میں کیا ہوگی؟ تعلیق ہوگی. واقع میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے. ہاں. یعنی اس کی 3 قسمیں بنے گی. 3 قسمیں کیا بنے گی کہ یا تو جو ہے وہ جو واقع میں تعلیق ہے، اور ادھر سے کیا ہے جو آپ خبر دے رہے ہیں، اخبار جو دے رہے ہیں، اخبار میں بھی کیا تعلیق ہے، دونوں جگہ پہ کیا تعلیق ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ اذا کانت الشمس موجودا فالنہار موجود. تو یہ واقع میں بھی ایسے ہے کہ سورج پہلے ہوتا ہے اور نہار کیا بعد میں ہوتی ہے، اور خبر میں بھی کیا ایسے ہو گیا، خبر ان اخبار میں بھی ایسے ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ شرطیہ میں جو حکایت اور جو اخبار ہے وہ واقع کے کیا ہوگی؟ مطابق ہوگی. واقع میں بھی ترتب اور تعلیق ہے اور اخبار میں بھی کیا ہے؟ ترتب اور تعلیق ہے. اچھا. کبھی ہوتا ہے کہ جملہ اخبار میں خبریہ میں تعلیق ہوگی اخبار کے حساب سے، لیکن واقع میں کیا تعلیق نہیں ہوگی. اسی مثال کو الٹ کر لیں. اذا کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ، یہاں پہ اخبار کے اعتبار سے تعلیق ہے کہ فالشمس طالعۃ کو یہ جو خبر ہے اس کے وہ معلق کر رہے ہیں مقدم پہ، لیکن واقع کے اعتبار سے یہاں پہ کوئی تعلیق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے متضاعفین، یا جس طرح وہ نکاح والی آپ نے مثال دی تھی، متضاعفین والی مثال، کہ یہاں پہ جملہ میں کیا ہے؟ تعلیق ہے اخبار میں کہ اگر زید جو ہے وہ خالد کا بیٹا ہے تو خالد اس کا باپ ہوگا. جملہ کے اندر ترتب موجود ہے لیکن واقع میں ترتب ہے ہی نہیں. تو یعنی جملہ خبریہ شرطیہ کی تعلیق کیا ہوتی ہے؟ وہ ممکن ہے کہ واقع سے ہٹ کے ہو، لیکن انشائیہ کی جو تعلیق ہے وہ واقع سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ انشائیہ کا کوئی واقع ہی نہیں ہوتا. انشائیہ کے واقع کیوں نہیں ہوتا؟ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو امر اور نہی ہوتے ہیں ان کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے. سچ اور جھوٹ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ سچ اور جھوٹ وہاں پہ ہوتا ہے جب واقع میں ایک چیز ہو اور آپ کیا دونوں کو ٹیلی کریں، مطابقت کریں کہ یہ چیز اس کے واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اب ایک بندے نے اضرب کہا کہ تم مارو، تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقع کے مطابق ہے، یہ واقع کے مطابق نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں پہ چونکہ واقع نہیں ہوتا تو جملہ خبریہ انشائیہ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ جو تعلیق و ترتب ہے یہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے. جبکہ جملہ خبریہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیق ممکن ہے کہ واقع کے مطابق ہو اور ممکن ہے کہ اس کی تعلیق واقع کے مطابق نہ ہو. لہذا فرق کیا ہو گیا؟ الفرق بین تعلیق جملۃ الانشائیۃ و بین تعلیق جملۃ الخبریۃ ہوا ان یکون التعلیق فی جملۃ الخبریۃ یمکن ان یکون مطابقا للواقع و یمکن ان یکون مخالفا للواقع مع ان التعلیق فی الجملۃ الانشائیہ لا بد ان یکون مطابقا للواقع لانه لا یوجد له واقع غیر الانشاء. انشاء سے ہٹ کے اس کو کوئی واقع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ واضح. ہاں یہ وہ گزشتہ درس تھا نا، تو ہم نے کہا تھا کہ وہ گزشتہ درس سنیں گے تو اس میں یہ تفصیل سے ہم نے بحث کی تھی. یہ ساتھ والا سنا ہے لیکن یہ بات واضح نہیں ہوئی. یہ وہی ہے جس دن ناگا صاحب نہیں سن کے تھے، سوال بہت کی تھے. اچھا اس لیے میں نے وہ 2 دفعہ سنا ہے دراصل، تب مجھے سمجھ آئی. اچھا تب بھائی چلو. ہاں تو اس میں یعنی دیکھیں ایک منٹ، ہو جانے کو کہتے ہیں جس کا واقعی نہیں ہوتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی انشاء کی. جی ہاں انشاء کا لفظ مطلب یہ ہو جانا ہے، ہو جانا ہے. اس کی حقیقت ساری کی ساری یہی انشاء ہی ہے. انشاء سے ہٹ کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے. آخر میں جو تعریف کی اس کے مطابق یوم کے مطابق نلوا کے یوم کے لا. ہاں یہ کہاں پہ بات ہوگی؟ خبریہ میں ہوگی. انشاء میں یہ بات نہیں ہوگی. انشاء میں کس طرح کہیں گے؟ انشاء میں آپ کہیں گے کہ جو انشاء میں تعلیق ہے وہ ہمیشہ واقع کے مطابق ہوتی ہے. اس کی واقع ہی نہیں ہے تو نہیں نہیں، خود انشاء واقع ہے، غیر انشاء اس کے واقع نہیں ہے. دیکھیں ایک بار معذرت، انشاء جو ہے لابد یکون واقعا فقط، اور خبر جو ہے سواء کان واقعا و خارجا. خبر کی بات تو صحیح ہے، وہ تو خبر مطابق بھی ہو سکتا ہے، غیر مطابق نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن انشاء میں کس طرح بھی بنائیں گے ہم؟ ہاں انشاء خود واقع ہے نا. التعلیق فی الانشاء فی الواقع، یوں جملہ آپ کہہ دیں. ہاں لفظ سے مطابق نہ کریں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ لفظ سے مطابق بولتے ہیں نا کہ انشاء میں جو تعلیق ہے وہ واقع کے مطابق ہے، مطابق نہیں ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید انشاء کوئی اور چیز ہے اور واقع کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں آتا ہے. تو لہٰذا آپ جملے کو چینج کریں کہ التعلیق فی جملۃ شرطیت الانشائیت مطابق للانشاء، یوں آپ کہہ دیں. والانشاء هو الواقع، اضافی جملے کر دیں. مع ان التعلیق فی الجملۃ الخبریۃ شرطیت یمکن ان یکون مطابق للواقع و یمکن ان یکون مخالف للواقع. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جملے بنانے میں کیا ہے، تھوڑا سا آپ احتیاط سے کام لے لیں، باقی بات تو واضح ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی. یعنی انشائیہ میں اس طرح کہیں گے لا واقعیت لہا بدون الانشاء. ہاں غیر الانشاء، غیر الانشاء لا واقعیت لہو. جبکہ خبر میں کیا ہے، غیر اخبار اس کی واقعیت ہے. جب واقعیت ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بھی لزوم کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ترتب کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، واقع میں دیکھ رہے ہیں یا اخبار میں دیکھ رہے ہیں. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ بھی اخبار میں تو ترتب رہتا ہی ہے ہمیشہ، واقع کیا ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے. واقع میں کبھی اخبار ہوتا ہے، واقع میں کیا ہوتا ہے کبھی ترتب ہوتا ہے اور کبھی ترتب نہیں ہوتا، لیکن اخبار میں ہمیشہ ترتب رہے گا. اچھا، یہ کتاب کے اندر لفظ استعمال ہوا تھا، خبر اور حکایت کے لفظ استعمال ہوا تھا. تو کتاب کی تعبیر کے مطابق خبر اور حکایت کو مقابلے میں رکھا نا. ٹھیک ہے، تو کیا فرق ہوگا اس میں؟ عبارت کیا تھی؟ یہ عبارت کیا ہے جی؟ یہاں پہ خبر اور اس کا لفظ استعمال کیا نا. جو مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ خبر مطلب خارج میں نہیں، ایک منٹ، وہ عبارت نکالے نا. یہ وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً فَإِنَّ التَّعْلِيقَ مُتَضَمِّنٌ لِحِكَايَةِ الْخَبَرِ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى تَعْلِيقِ حِكَايَتِهِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ. ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ہے اس میں لحکایت خبر، اور پھر وہاں پہ کیا کہا؟ تعلیق حکایت ہی علی المقدم. حکایت ہی کی ضمیر کدھر پلٹائی؟ خبر کی طرف پلٹائی نا. یعنی خبر کی حکایت، اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ کے پاس حکایت ہے اور ایک آپ کے پاس کیا ہے؟ خبر ہے. تو اس میں پھر کیا فرق آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ یہاں پہ خبر سے کیا مراد ہے؟ واقع ہے، اور حکایت سے کیا مراد ہے؟ اخبار ہے. ٹھیک ہے. سوال کیا ہے آپ کے سامنے کہ اس عبارت میں خبر اور حکایت میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ الخبر هو الواقع والحکایت هو الاخبار عن الواقع. ٹھیک ہے، مطلب سورج کے بارے میں خبر دینی یہ خبر ہے، اور خود سورج جو ہے وہ خود سورج کا طلوع ہونا یہ واقع ہے. یہ واقع ہے. ٹھیک ہے، یہ حکایت ہے اس کی. سورج کے طلوع ہونے پہ نہار کا موجود ہونا ایک واقع میں ہے، یعنی خبر ہے. جی خبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی خبر جو موجود ہے واقع میں، اور ایک اس خبر کی حکایت کرنا ہے. یعنی اسے کچھ شروحات والوں نے یوں بیان کیا کہ ایک ہوتی ہے اخبار اور ایک ہوتی ہے خبر. تو اخبار کبھی خبر کے مطابق ہوتی ہے اور اخبار کبھی خبر کے خلاف ہوتی ہے. خبر تو یہ تھی کہ فلاں بندہ زندہ ہے، اور انہوں نے اخبار کیا دی کہ وہ بندہ مر گیا. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اخبار خبر کے کیا ہوگی؟ مخالف ہوگی. آپ کہتے ہیں اچھا خبر سے مراد آپ وہ حقیقت لے رہے ہیں کہ جو واقع اور حقیقت میں ہوتی ہے. کہتے ہیں ہاں یہ ہے. تو خبر کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ خبر ہوتی حقیقت ہے. یہ جو آپ غیر حقیقی چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ اخبار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا اخبار کو اردو میں ہم اخبار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں کیا کہیں گے؟ باب افعال سے کہیں گے اخبار، کہ اخبار جو ہے وہ خبر سے کیا ہٹ کے ہو سکتی ہے. تو آپ یوں کہہ دیں کہ المراد من الخبر هو الواقع. ٹھیک ہے، والمراد من الحکایت هو الاخبار عن الواقع. یہ کیا فرق ہے؟ تو اسی کے ساتھ کیا آپ فرق کریں گے؟ تو یہاں پہ مصنف نے سارے یہی فرق کیا نا عبارت میں، کہ ممکن ہے کہ جی آپ کی جو حکایت ہے وہ خبر کے مطابق ہو
اور خبر کے مطابق نہ ہو. اچھا ایک اور تعبیر یہاں پہ استعمال کی محکی عنہ کی. تو یہ محکی عنہ اور جو خبر ہے یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں الخبر والمحکی عنہ والواقع والخارج, یہ ساری چیزیں کہیں ایک ہی ہیں. واقع کہیں, خارج کہیں, خبر کہیں, محکی عنہ کہیں. اس کے مقابلے میں کیا آ جائے گی؟ حکایت آ جائے گی اور اخبار آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہو جائے کہ سارے خبر جو ہے وہ محکی عنہ کیا نام ہے حکایت ہی کی جاتی ہے ان کا, بغیر حکایت کی ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. ہاں بغیر حکایت کے تو آپ اس کو نہیں بیان کر سکتے. جتنی بھی خبر ہیں چیز کا خبر دینا یہ حکایت بن جاتا ہے. کسی بھی چیز کی خبر دینے کے لیے جو دقیق لفظ کیا بولا جائے گا؟ اخبار. اخبر یخبر اخبار. کسی بھی چیز کی خبر دینا, جب آپ کہیں گے نا خبر دینا, تو آپ کہیں بھی خبر لفظ استعمال نہ کریں, اخبار استعمال کریں متعدی. نہیں مطلب میں کہتا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی خبر جو ہے ہم دے رہے ہوتے ہیں تو یہ حکایت بن جاتی ہے. ہاں وہ حکایت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, حکایت بن جاتی. حکایت کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں نا قصے کہانیاں سنانے کے لیے. بندے نے یہ حکایت کی ہے, حکایت کی یعنی اس نے خبر دی ہے. وہ تو ہم حکایت ابھی تو ہم اس معنی میں لے رہے تھے ذہن میں نہیں, پہلے جو کام ہو گیا ہو ابھی ہم اس کو کہہ رہے ہو تو اس کو حکایت. ہاں وہی ہے اسی معنی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو کام ہو گیا ہو یا جس نے مستقبل میں کام ہونا ہو, دونوں کے لیے حکایت آئے گی. حکایت میں انشاء نہیں ہوتی, یعنی حکایت اور انشاء میں فرق ہو جائے گا. انشاء میں کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کسی کام کے گزشتہ کام کی خبر دیں یا ہونے والے کام کی خبر دیں. انشاء میں کیا ہوتا ہے, آپ سیدھا کیا حکم دیتے ہیں یہ کام کرو. ٹھیک ہے. تو نحو میں تو ہم یہ پڑھتے تھے کہ انشاء کے مقابلے میں کیا پڑھتے تھے؟ خبر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ انشاء کے مقابلے میں کیا ہے؟ اخبار ہونی چاہیے. دقیق اصطلاح کہ ہم کہیں گے جملہ کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں, یا جملہ انشائیہ, جملہ خبریہ نہ کہیں, وہاں پہ جملہ اخباریہ کہیں. جیسے یہاں پہ لفظ انشاء بولا نا, انشاء کیوں خبریہ استعمال کرتے ہیں؟ اصطلاح ہے نا, اصطلاح بنانے میں مشکل نہیں ہوتی, لفظ کوئی بنا لیں. تو آپ انشاء باب فعال کے اوپر ہے تو اس کے مقابلے میں بالکل دقیق کیا بنتی ہے؟ اخبار ہی بنتی ہے نا. آپ کے جملہ کی دو قسمیں, یا وہ انشاء ہوگی یا وہ اخبار ہوگی. ٹھیک ہے. انشاء الشیء یعنی کسی چیز کو آپ پیدا کریں گے اس کی وجہ سے, یا کسی چیز کو پیدا نہیں کریں گے, چیز پہلے سے ہوگی, آپ فقط کیا کریں گے؟ خبر دیں گے اس کے بارے میں, یعنی اخبار کریں گے. اچھا جی, اب بھی ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, سوال نمبر 3 کہ شرط مستقل اور شرط منحصر بالفاظ دیگر سبب مستقل اور سبب منحصر میں کیا فرق ہے؟ یعنی مستقل اور منحصر کا کیا بیان کرنا ہے, فرق بیان کرنا ہے. ہاں جی کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی مصنف نے جس طرح ایک حکم بیان کیا ہے, مثال کے طور پہ اذا جاء زید فاکرم, اگر اس کے ساتھ مثال کے طور پر کوئی اور عالم آتا, مطلب اس طرح کہتا ہے مصنف کہ اذا جاء اکرم والعالم, اذا جاء زید وکان عالما یا وصار عالما, تو اس صورت میں جو ہوگی وہ مستقل ہو جائے گی دوسری قید, یعنی جو انہوں نے دوسری قید لگائی ہے نا کان صار عالم, تو اس کے ساتھ یہ استقلال سے ٹکراؤ رکھتی ہے. ہاں اس کو آپ یوں بیان کریں کہ قید مستقل اور سبب مستقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بأن لا یکون معہ قید آخر. لا یکون معہ, لفظ معہ یہاں پہ استعمال کریں گے. یعنی اگر انہوں نے واو کے ذریعے کوئی چیز مطلب کوئی اور, ہاں یہ پھر اس کی شرح میں آ جائے گی. یعنی بنیادی آپ نقطہ پکڑے نا کہ شرط مستقل کا مطلب پوچھا نا انہوں نے کہ شرط مستقل سے کیا مراد ہے. آپ کہتے ہیں شرط المستقل یعنی اذا لم یوجد معہ شرط آخر, معہ شرط آخر, یہ شرط مستقل کہہ لی جائے گی. اور منحصر میں آپ کیا کہیں گے؟ اذا لم یوجد ہاں یہ منحصر ہو جائے گی. اذا لم یوجد معہ شرط آخر یہ غیر مستقل ہو جائے گی. جی غیر مستقل منحصر نہیں, کل فرق ہے پہلی صورت میں فرق ہے نا, مستقل اور منحصر کا فرق کرنا ہے. مستقل اور منحصر کس طرح فرق کریں گے؟ نہیں اذا لم یوجد معہ جزء آخر, یہ مستقل جس کے ساتھ کوئی اور قید ذکر ہو وہ مستقل ہو جائے گی. قید یا جزء نہ ہو, جس کے مقابلے میں کوئی اور شرط یا قید نہ ہو تو وہ منحصر ہو جائے گی. اس کو دیکھیں دو تعبیریں ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے گا پھر آپ اس میں کیا اضافہ کرتے ہیں. شرط مستقل میں ہم یہ کہیں کہ اذا لم یوجد قید آخر جزءا لہو. ٹھیک ہے, جزءا لہو کا یہاں پہ کیا اضافہ کریں,
اذا لم یوجد قید آخر جزءا لہو. دوسری میں آپ شرط منصر میں کیا آپ تعریف کریں؟ اذا لم یوجد قید آخر بدیلا لہو. یہاں پہ جزءا لہو کہہ رہے تھے اور وہاں پہ کیا کہیں؟ بدیلا لہو. تو جب آپ کہیں گے کہ اذا لم یوجد بدیل آخر یا اذا لم یوجد جزء آخر، شارٹ کٹ میں اذا لم یوجد جزء آخر فہذا شرط مستقل، اذا لم یوجد بدیل آخر فہذا شرط منحصر. ٹھیک ہے. تو مستقل کسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا جز نہ ہو. منحصر کسے کہتے ہیں کہ جس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز نہ ہو. ٹھیک ہے. اور مزید شرح میں کیا آپ اضافہ کریں گے کہ مستقل اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی واو کے ساتھ نہ آئے. یعنی کل جو آپ نے لکھوایا تھا وہ یہ لکھا تھا کہ اطلاق واوی کے ذریعے قید کا مستقل ہونا ثابت ہوتا ہے اور قید آوی کے ذریعے وہ اگلے وہ ہم سوال کریں گے اطلاق واوی اور آوی کا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کیا واضح کریں گے؟ مثلا آپ کے پاس سوال آیا نا کہ شرط مستقل اور شرط منحصر میں کیا فرق ہے، اس کی آپ شرح کریں، وضاحت کریں. تو یہ وضاحت کے لیے آپ کون کون سے لفظ جوڑیں گے؟ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے نا. پہلی چیز تو یہ آپ کے پاس لفظ جز اور بدیل کی یہ اصطلاح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جس شرط کا جز نہیں ہوتا اسے مستقل کہتے ہیں، جس کا بدیل اور عدل نہیں ہوتا اسے کیا منحصر کہتے ہیں. یہ تو خالص اصطلاح ہوگی نا. آپ مزید وضاحت میں چلیں. آپ نے شرط مستقل کیا مطلب کہ جس کے لیے کوئی ایسی قید نہ ہو کہ جو اس کے ساتھ واو کے ساتھ ذکر ہوتی ہو. ٹھیک ہے. اور منحصر میں کیا کہیں گے کہ جس کے ساتھ کوئی ایسی قید نہ ہو کہ جو او کے ساتھ اس کا ذکر ہوتی ہو. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کی مثالیں دینا شروع ہو جائیں گے اس طریقے سے. عدل اور بدیل ایک ہی ہے. عدل کہتے ہیں ہم پلہ. ٹھیک. یہ اس کا عدل ہے یعنی اس کا ہم پلہ ہے، بالکل اس جیسا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ لا عدل لہو ولا ند لہو یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو وہ نہیں ہوتا مطلب جو اس کے مقابلے میں. ہاں اس کے مقابلے میں یعنی اس کو ہٹا دیں آپ اس کی جگہ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. منحصر کا یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کے ساتھ نہیں آئے گا. اگر اس کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر محتاج بن جائیں گے نا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ دو اللہ جو ہے وہ اکٹھے ہیں یہ کیوں محال ہے؟ دونوں مل کے رہیں. ہاں کہ جب مل کے رہیں گے اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ جز بن جائیں گے نا. دو جز بن جائیں گے، ایک دوسرے کا محتاج ہو جائے گا. تو وہ دونوں جی مل کے چلیں. پالیسی کیا ہو جائے گی کہ آدھی حکمرانی آپ کریں آدھی میں کریں، یا ہم مل جل کے کام چلاتے ہیں، یعنی مکمل کسی کی بھی حکمرانی نہیں ہوگی پھر. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اللہ کا محتاج ہونا کیا لازم ہے گا، کیونکہ وہ مستقل نہیں رہے گا، پھر استقلال ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا کوئی اور معنی جز تو استقلال ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا کوئی عدل مانے تو پھر کیا ہے خود وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر تو سارا سارا ہم پلہ آ گیا نا. اچھا سوال نمبر 4 کیا ہے کہ خود اطلاق ہم نے کہا نا یہ دو جو ہے وہ ہم نے امور ثابت کیے وضع کے ذریعے سے، تبادل کے ذریعے سے، اور ایک کو ہم ثابت کریں گے اطلاق کے ذریعے سے. تو اطلاق کیا ہوتا ہے؟ خود اطلاق کی تعریف تو آنی چاہیے، یہ آگے بھی آ جائے گی لیکن فی الحال ابھی تھوڑا آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اطلاق کا مراد اگر سنے ہم لے یعنی کوئی شخص جو ہے مقام بیان میں ہو، یہ بیان کر رہا ہے اور وہ چیز کیا نام ہے قید یا شرط بیان نہ کرے. ہاں وہ عدم القید. اطلاق کو آپ کیا کہتے ہیں؟ عدم القید. بیان کیا ہے اس کی قیود تھی لیکن مصنف بیان نہیں کیا. ذکر کرنے اگر ہوتی تو بیان کرتا. الاطلاق ہوا عدم القید. ٹھیک. عدم القید شارٹ کٹ. اطلاق کیا ہے؟ قید کا نہ ہونا. قید کا نہ ہونا. مطلق بات یعنی قید کوئی نہیں لگائی اس کی. جبکہ وہ قید ممکن ہو. ہاں جبکہ مولا مقام بیان میں ہو، اور اگر وہ قید ہوتی تو اس کا بیان کرنا بھی ممکن ہو. ٹھیک ہے. الاطلاق ہوا عدم القید فی مقام البیان. بالفاظ دیگر مزید دقیق کریں. الاطلاق ہوا عدم ذکر القید فی مقام البیان. مقام بیان کو بھی ساتھ رکھیں گے اور ساتھ کیا لکھیں گے؟ عدم ذکر القید لکھیں گے. تو یہ اطلاق ہو جائے گا. اطلاق کے واوی اور اطلاق کے اوی کا فرق مثال سے کیا واضح کریں؟ ہاں جی. اطلاق واوی جو ہے وہ قید کے مستقل ہونے کو ثابت کرتی ہے. قید کے عدم قید کے مستقل ہونے کو ثابت کر. اور آوی جو ہے وہ قید کے منحصر ہونے کو ثابت کرتی ہے. ٹھیک. اطلاق کے واوی کیا مطلب؟ یعنی واو والی قید کو ذکر نہ یعنی کریں. واو کا آپ تعریف کے صحیح لکھیں نا. المراد باطلاق الواوی ہوا عدم ذکر القید الواوی، یعنی ذکر القید مع الواو العطف ہوا عدم ذکر القید مع واو العطف. واو عطف کے ساتھ قید کا ذکر نہ کیا جائے تو اسے اطلاق واوی کہتے ہیں. اور اگر او کے ساتھ قید کا ذکر نہ کیا جائے تو اسے اطلاق اوی کہتے ہیں.
عدم ذکر القید مال او. اچھا آخری سوال جو ہے کہ وہ جو آخر پہ شہد جو ہے وہ مصنف نے پیش کیا تھا امام صادق کہ امام صادق علیہ السلام نے روایت سے استدلال کیا اور یہ استدلال تبھی درست ہے کہ جب آپ اس کو کیا مانیں گے؟ مفہوم مانیں گے. اس کو حل کیا ہے؟ جی بیان کریں شخص. راوی نے پوچھ لیا امام علیہ السلام سے کہ کیا نام ایک بکرے کو یا دونوں کو ذبح کیا لیکن اس نے جو ہے وہ پاؤں ہلائے اور کافی سارا خون جو ہے بہہ گیا. پاؤں نہیں ہلائے. لا تتحرک. لا تتحرک. پاؤں نہیں ہلائے. پہلے جو انہوں نے سوال کیا تھا پہلے انہوں نے جو سوال کیا اس میں نہیں ہلائے. ہاں حارق منہ دم کثیر ابھی پاؤں نہیں ہلائے لیکن خون نکلا ہے. ہاں خون گاڑا جو نکلتا ہے جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی جد امجد کی قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جو ہے نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس نے جو ہے وہ پاؤں نہیں ہلائے. اس کے شرط بیان کیا اس نے کہ وہ جو مطلب اس مسبوحہ کو کھانا چاہیے جو پاؤں ہلائے اور آنکھیں جو ہے وہ پھیر دے. تو جب اس نے پاؤں نہیں ہلائے لہٰذا اس کو نہیں کرنا چاہیے. دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر جملہ ہاں وہ دیکھیں ہاں جملہ شرطیہ مولا امیر کا کون سا جملہ شرطیہ نقل کیا وہ آپ نقل کریں نا. ہاں وہ جملہ شرطیہ پورا بیان کریں. ہاں او طرفت العین یہ شرط بیان کیا یعنی جملہ شرطیہ بیان کیا کہ دو شرط ہے اس مذبوحہ کو کھانے کے لیے. ایک یہ ہے کہ وہ رجل جو ہے وہ حرکت دے اور آنکھ جو ہے وہ پھیر لے. تو لہٰذا اس کا معنی منطوقی کیا بنتا ہے؟ یعنی اگر اس طرح نہ ہو پاؤں نہ ہلائے نہیں معنی منطوقی یہی بنتا ہے نا کہ اگر پاؤں ہلائے تو کھانا جائز ہے. تو معنی مفہومی کیا بنتا ہے؟ انتفاع اندر انتفاع کہیں گے نا کہ اذا لم ہاں اذا لم ترکض الرجل او لم تطرف العین فلا تأکل. یعنی یہ دو آپ اس کے معنی لکھیں گے حدیث کے. ایک معنی منطوقی لکھیں گے ایک معنی مفہومی لکھیں گے. اس میں انتفاع اندر انتفاع نفی کی بات کیا وہاں پہ کریں گے. یہ پھر منحصر میں جائے گا یا مستقل میں جائے گا کیسے بنے گا؟ یہ انحصار ہو جائے گا دو شرطوں میں. دو شرطوں والا انحصار ہے یہ. ٹھیک ہے یعنی آپ کیا کہیں گے کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں بس یہ دو شرطیں منحصر ہیں. اس کا ہم نے معنی یہ کیا کہ وہ بدیل یعنی کہ اس کے مقابلے میں ہاں یعنی ان دو کے مقابلے میں کوئی بدیل نہیں ہوگا. ابھی بات دو کے اوپر آ جائے گی. یعنی انحصار یہ دو میں ہو جائے گا. انحصار ہوتا ہے نا انحصار کی قسم دو شرطوں کے اندر انحصار کر دیا. یعنی حلیت کو اور جواز عقل کو منحصر کر دیا فی شرطین دو شرطوں میں اور وہ دونوں شرطیں کیا مستقل ہیں. ٹھیک ہے بس اگر تیسری شرط ہوتی اس کے علاوہ تو مولا کیا بیان کرتا. کیونکہ تیسری شرط بیان نہیں کی تو بات ثابت ہو گیا کہ اس جملے کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے یوں کر کے یہاں پہ یعنی اسی وجہ سے مثال کیا ہے یہاں پہ ایک شرط کی نہیں لے کر ہے دو شرطوں کی لے کر ہے. تو یہ انحصار کی بحث سے ہم خارج نہیں ہو گئے انحصار میں آتے ہیں. لیکن ہم کیا کہیں گے کہ یہ انحصار کس میں آ گیا؟ دو شرطوں میں کیا انحصار آ گیا. اور یہاں پہ پھر اطلاق ہم کیسے جاری کریں گے کہ اگر ان دو کے علاوہ تیسری ہوتی چاہے واؤ کے ساتھ یا او کے ساتھ تو اسے کیا بیان کرتا. چونکہ تیسری کو بیان نہیں کیا تو لہٰذا ثابت ہو جائے گا کہ یہ دو ہی شرطیں کیا ہیں منحصر ہیں. اسی دو میں کیا انحصار ہے تیسری وہاں پہ ثابت نہیں ہوتی. آسان یہ پہلے والے سوال کے ساتھ درس کے ساتھ ایک سوال بنتا ہے اس کا وہ یہ کہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم تب ہوتا ہے جب وہ انحصار بدل کر رہے ہو. اور شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے ہم بات کرتے ہیں حکم نوعی سے حکم شخصی سے نہیں کرتے ہیں. تو حکم شخصی میں جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے نا کہ حکم نوعی میں. تو یہ اس میں مجھے مطلب شبہہ اور اعتراض لگ رہا ہے مجھے. وہاں پر حکم نوعی کہہ رہے ہیں حکم نوعی سارے حکم منشا زیادہ ہو اور یہاں پر وہ انحصار جس کا منشا ایک ہو. وہی نا دیکھیں حکم نوعی کی نفی کب ہوتی ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو بکری کو ہم حلال کر رہے ہیں اس کا حلال ہونا کیا ہے شخصی ہے یا نوعی ہے؟ ہم کہتے ہیں نوعی ہے. نوعی کیا مطلب یعنی اس کے حلال ہونے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ان اسباب میں سے کیا ہے فرض کریں کہ ٹھیک ہے ابھی ٹانگ کو حرکت نہیں دی ان میں سے ایک مستقل حرکت کیا مستقل سبب کیا ہو سکتا ہے خون کا نکل جانا اوداج اربع کے ذبح کرنا اور بھی سبب ہو سکتے ہیں نا حلال ہونے کے. لیکن یہاں پہ امام نے اس کے حلال ہونے کو منحصر کر دیا یعنی اس کا جو حکم نوعی تھا حلال ہونا
اسے منحصر کر دیا انہی اسباب میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اور حکم نوئی موجود ہی نہیں ہے، لہذا یہ جیسے منتفی ہوں گے باقی سارے حکم کیا منتفی ہو جائیں گے. یہ حکم شخصی ہو جائے گا پھر؟ نہیں شخصی نہیں ہوگا. شخصی منتفی ہے تو اسے مفہوم نہیں کہتے نا. مفہوم ہم کسے کہتے ہیں کہ نوئی کا منتفی. تو شخصی ہو گیا. شخصی ہم نے تعریف یہی کی تھی کہ جس کی جو ہے منشا ایک ہو. ہاں ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک میں تو یہ شخصی ہو گیا. ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو بکری کا کیسے کہیں گے بکری کا حلال نہ ہونا کس وجہ سے ہے؟ بکری کا حلال نہ ہونا کس وجہ سے؟ بکری کی ہلیت ختم ہو گئی. بکری کی ہلیت کون سی ختم ہوئی؟ جو ہلیت اس کی آنی تھی کس وجہ سے؟ ٹانگ کو حرکت دینے کی وجہ سے، پاؤں ہلانے کی وجہ سے جو ہلیت آنی تھی وہ شخصی ہے، شخصی ہلیت ہے. تو کیا امام نے یہاں پہ بکری کی شخصی ہلیت کی نفی کی ہے یا کلی ہلیت کی نفی کر دی ہے؟ ہم کہیں کلی ہلیت کی نفی کی ہے. یعنی بکری بالکل چاہے باقی سارے اسباب موجود ہوتے رہیں، جب یہ سبب اٹھ گیا تو اس کی ہلیت کا بطور نو بطور کلی حکم کیا مرتفع ہو جائے گا. یعنی یہ تعریف آپ سے سوال میں لکھوایا تھا کہ نوے حکم سے سنخ حکم سے کیا مراد ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا اس سے مراد کیا ہے؟ کلی حکم، اس کا کوئی بھی منشا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بکری کا حرام ہونا ٹھیک ہے اور اس کی ہلیت کا اٹھ جانا، یہ جو بکری کی ہلیت ختم ہوئی ہے یہ کیا اس کی ہلیت شخصی ختم ہوئی ہے کہ جو ہلیت کہاں سے آنی تھی ٹانگ ہلانے کی وجہ سے آنی تھی، یا اس کی ہلیت نوئی ختم ہوئی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہلیت شخصی ختم ہوئی ہے فقط، نہ کہ ہلیت نوئی ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہلیت نوئی یعنی بکری حلال رہنی چاہیے نا کسی اور سبب سے، تو پھر تو مفہوم نہیں بنے گا. آپ کہیں کہ بس وہ ٹانگ نہیں ہلائی تو ٹانگ کی وجہ سے جو ہلیت آنی تھی وہ عارضی طور پہ کیا ختم ہو گئی ہے، تو پھر مفہوم نہیں بنے گا. مفہوم میں ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں ٹانگ والی ہلیت بھی ختم ہو جائے اور ٹانگ کے علاوہ جو ہلیت نوئی ہے وہ بھی کیا ختم ہو جائے چاہے کسی بھی سبب سے ہو، تب کیا بنے گا؟ مفہوم بنے گا. تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے کہا کہ بکری کو کھا لو، کیا مطلب؟ یعنی لا تاکل، بکری کو نہ کھاؤ، یعنی کیا مطلب؟ جو اس کے کھانے کی ہلیت ہے وہ بالکل کیا ختم کر دی، ہلیت ختم کر دی، ہلیت نوئی اس کی ختم کر دی، سنخ ہلیت ہی ختم کر دی. اب آپ امام کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹانگ نہیں ہلائی تو وہ حرام ہے، ٹانگ نہ ہلانے کے علاوہ کوئی اور منشا اس کا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے کیا کہتے ہیں کہ سبب منحصر ہے. کیا مطلب؟ یعنی حکم جو نوئی ہے کلی اس کا حکم ہے، اس کے پاس ایک ہی سبب ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا سوال ہم بالفاظ ذکر یوں بناتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ مفہوم شرط میں ہماری مراد حکم سے کیا ہے؟ حکم کلی ہے. تو حکم کلی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ایک سبب نہ ہو، ایک کے علاوہ کیا بہت سارے سبب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب بھی آپ مفہوم شرط میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیسرے مورد پہ آ کے ثابت کرنا ہے کہ اس کا ایک ہی سبب ہے. تو جب ایک سبب ثابت ہو جائے گا تو اب آپ کا جو حکم ہے وہ شخصی ہو جائے گا، حکم کلی رہے گی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کیا جواب دیں گے کہ حکم کلی اس کا منتفی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جب ہم ایک اس کا سبب ثابت کریں گے تو یہ حکم شخصی ثابت ہو جائے گا. حکم شخصی ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس چیز کے لیے حکم نوئی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یعنی آپ کی بات درست ہے، پہلے مرحلے میں ہمیں یہی لگے گا کہ یہ حکم شخصی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ ایک اور شکار کریں گے. وہ اور شکار کیا کریں گے کہ اس کا حکم شخصی بنا کے اس کا حکم نوئی نام کی چیز کیا ختم کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ حکم نوئی کیسے آتا تھا کہ جس کے اور مناشے متصور ہو سکتے تھے، اور اسباب متصور ہو سکتے تھے، اور انہوں نے اور اسباب کے اوپر کیا ہے وہ پھیر دیا نا کہ اور جی اسباب ہو ہی نہیں سکتے، بس ایک ہی سبب ہے. تو جب باقی اسباب کی نفی کی اس کا مطلب ہے کہ حکم نوئی کی نفی کر دی. حکم نوئی کی نفی کر دی اس کا مطلب کیا؟ حکم شخصی ثابت ہو گیا. حکم شخصی ثابت کر دیا تو حکم شخصی کے ختم ہونے سے نوئی بھی کیا انہوں نے کر دیا؟ ختم کر دیا. یعنی یہ آنا چاہ رہے تھے حکم نوئی کو ختم کرنے کے لیے، تو حکم نوئی کو انہوں نے کیسے ختم کیا؟ اس کو حکم شخصی بنا دیا. تو حکم شخصی تو اٹھ ہی جاتے ہیں. تو حکم شخصی سے اٹھنے سے حکم نوئی کا اٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے نا. تو حکم نوئی کو اٹھانا تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ تمام اسباب کی کیا نفی کریں گے. ہاں وہ بات درست ہے کہ تمام اسباب کی نفی کرنے سے حکم نوئی کی بھی نفی ہو جائے گی اور بالآخر کیا بچ جائے گا؟ حکم شخصی بچ جائے گا. حکم شخصی سے ثابت نہیں ہوتا کہ جب نوئی کی وہاں پہ امکان رہے. یعنی اس میں آپ تھوڑی ترمیم کریں کہ حکم شخصی کی نفی سے مفہوم ثابت تب نہیں ہوتا کہ جب حکم نوئی کا امکان باقی رہے. لیکن جب حکم نوئی کا امکان باقی رہے حکم شخصی نہیں رہتا پھر امکان باقی رہے تو پھر حکم شخصی نہیں رہتا نا. کیسے کہیں گے؟ نہیں حکم شخصی تو رہتا ہے، امکان میں حکم شخصی رہتا ہے، امکان میں حکم شخصی رہے گا.
مجھے امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بکری کسی اور ذریعے سے بھی حلال ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے نا، یہ احتمال میں تو اس لگ بات ہے، احتمال ہے نا، احتمال ہے. جب میں اس احتمال کو ختم کروں گا، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی احتمال نہیں ہے، اس کے حلال ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، بس اگر اس نے ٹانگ کو حرکت رہیں گی تو حرام ہے، حلال ہونے کی کوئی اور وجہ اس کی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو اگر امکان اس کا رہے گا تو شخصی رہے گا، اگر امکان ختم تو پھر کیا ہے، پھر بھی شخصی رہے گا، یعنی شخصی حکم ہر صورت میں رہے گا، چاہے امکان اس کا ہو یا امکان نہ ہو. لیکن ہم نے کیا اصل ہمارا ہدف کیا ہے، حکم نوئی کی نفی کرنا، اور حکم نوئی کی نفی تب ہو سکتی ہے کہ جب ہم شخصی کے ساتھ ساتھ جو نوئی کا امکان ہے اس کی بھی ہم کیا کریں، نفی کریں. اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم کہیں کہ نوئی نام کا حکم یہاں پہ ہے ہی نہیں. نوئی نام کا کیوں نہیں حکم؟ کیونکہ نوئی حکم کے جتنے اسباب متصور ہو سکتے تھے سب کی ہم نے کیا کر دی، نفی کر دی. ٹھیک ہے، یہ سوال اچھا ہے، انشاءاللہ اس کو میں شامل کرتا ہوں، مزید آپ اس پر غور کریں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.